اب میں مختصر ٹائم کے لیے دعوت دوں گا حافظ مزمل الدین صاحب، اس کے بعد انشاءاللہ مفصل خطاب قاری صاحب کا شروع ہوگا۔ نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ جس نے ہمیں مرکزی جامعہ مسجد توحید اہل حدیث میں اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر سننے کے لیے جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ زیارت فرما رہے ہیں خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، برادر اصغر حضرت مولانا حسن مدنی صاحب، حضرت مولانا عطا الرحمن زاہد صاحب، اور ہمارے اس علاقے کی پہچان حضرت مولانا قاری احسان اللہ فاروقی صاحب، حافظ عمیر فاروقی صاحب، اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ نوجوانوں نے یہ صوفہ آپ کے لیے اتنی دور سے اٹھا کر لائے ہیں، آپ اس میں تشریف رکھیں اور اس کو سعادت عطا فرمائیں۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ہر طرف سے ہر طرح کی پریشانیاں ہمیں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ ہر روز اخبار کی زینت بننے والی خبریں، ٹی وی پہ آنے والی خبریں، سوشل میڈیا پہ آنے والی خبروں سے ہم پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ کوئی والد یا والدہ اپنے بچوں کو اپنے گھر سے باہر نکالتے ہوئے خوف اور ڈر محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ اس ملک میں خبریں چل رہی ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے 12 سے 20 لاکھ تک مسلمانوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے، بچوں نے، ماں اور بہنوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا کہ جس ملک میں 7 سال کی بچی کی عزت محفوظ نہیں، 5 سال، 4 سال، اور اسلام آباد میں تو حد ہو گئی، ملک پاکستان کے دارالخلافہ میں 3 سال کی بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ یہ خبریں ہمارے لیے عزت کا مقام نہیں بلکہ ذلت کا مقام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا نہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے حکمران وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سزا ہونی چاہیے، یہ سزا ہونی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ ایسے درندے کو سر عام عوام میں سزائے موت دینی چاہیے تاکہ لوگوں میں عبرت کا نشان بنے۔ ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا ہمارے بچے کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ ان جیسی خبروں سے کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ ہم نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا۔
یہ اس وجہ سے ہمیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ والدین نے آج اپنی ذمہ داری کو نبھانا چھوڑ دیا ہے۔ والدین نے اپنا فریضہ صرف پیسہ کمانا سمجھ لیا ہے۔ آج کے باپ نے پردیس میں رہ کر رقم جمع کر کے بچوں کے لیے پلاٹ خریدنے، مارکیٹیں بنانے، کاروبار جو ہے اس کو بنانے کے لیے پوری زندگی ہم پردیس میں گزارتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کا ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیٹا دے یا بیٹی عطا کرے، والدین کا سب سے پہلے فریضہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فریضہ یہ ہے کہ والدین کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا بیٹا جب بھی زبان سے بولنے کی کوشش کرے، اس کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا بیٹا اور بیٹی جب زبان ہلائے، بولنے کی کوشش کرے، اس کی زبان سے سب سے پہلا جو لفظ ادا ہو وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ادا ہو۔ ہماری آج کیا ہم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے؟ نہیں۔ آج پورے گلی محلے میں متنجن تقسیم ہو رہا ہے، مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے۔ اس سفید بالوں والے بزرگ سے پوچھتے ہیں یہ کس خوشی میں مٹھائی ہے؟ وہ کہتا ہے آج میرے پوتے نے مجھے پہلی دفعہ دادا ابو کہا۔ میں جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا تھا اس دن کو اس لفظ کو ترس رہا تھا کہ کب مجھے میرا پوتا اس دنیا میں آئے اور مجھے دادا ابو کہہ کر پکارے۔ آج اس نے پہلی مرتبہ کہا ہے اور میں مٹھائی تقسیم کر رہا ہوں۔ نوجوان سے پوچھتے ہیں یہ کس لیے ہے مٹھائی، یہ دعوت کس لیے ہے؟ آج میرے بچے نے مجھے پہلی مرتبہ پاپا کہا ہے۔ کسی عورت سے پوچھتے ہیں آج یہ کس خوشی میں دعوت ہے؟ وہ کہتی ہے کہ آج میرے بچے نے پہلی دفعہ مجھے ماما کہا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے جب تمہارا بچہ زبان سے لفظ ادا کرے تو اس کی زبان پہ الفاظ ہونے چاہیے اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لفظ ہونا چاہیے۔ کیا آج ہماری یہی حالت ہے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے؟ نہیں ادا کیا۔ اور نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت اس انداز میں کرے کہ اس کے پیٹ میں جانے والا لقمہ جو ہے وہ حرام کا نہ ہو، وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ کہ آج ہم نے اپنے بچوں کے لیے جو مال جمع کیا ہے کیا اس میں جھوٹ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں ادا کیا۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، آج ہم نے بچوں کے لیے ہر طرح کی ہم نے غلطی کی تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لیں۔ نمبر 3، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج ہماری اولاد بے حیا کیوں ہے، ہمارا یہ نوجوان بے حیا کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بیٹا یا بیٹی 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے، آپ کے بیٹے کی عمر 7 سال ہو جائے، آپ کی بیٹی کی عمر 7 سال ہو جائے، تو اس وقت والدین کے اوپر ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ والد کے اوپر بھی، والدہ کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے
کہ 3 سال تک والد نے اور والدہ نے جب بھی اذان ہو خود بھی وضو کرنا ہے، اور والد نے اپنے بیٹے کو ساتھ وضو کا طریقہ سکھانا ہے، وضو کروانا ہے، اور ماں نے اپنی بیٹی کو وضو جو ہے کروانا ہے، خود بھی کرنا ہے، اور 3 سال تک 5 وقت خود بھی نماز پڑھنی ہے، والدہ نے بھی نماز پڑھنی ہے، والد نے بھی نماز پڑھنی ہے، اور اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں پہنچ جائیں 5 وقت 3 سال تک یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ تمہارے بیٹے اور اس بیٹی کی ایک نماز بھی ضائع نہ ہو، ایک نماز بھی ضائع نہ ہو۔ کیوں نہ ضائع ہو؟ کیوں نہ ضائع ہو؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، وحی کے ذریعے جو بھی قرآن مجید کا حصہ آپ کے پاس آ کر جبریل امین تلاوت کرتے ہیں اس کی تلاوت لوگوں میں فرمائے۔ کیوں؟ فرمایا پہلے تو قرآن مجید کی تلاوت فرمائے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کریں۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز اپنے پڑھنے والے کو ہر طرح کی بے حیائی سے روکتی ہے، ہر طرح کی بے حیائی سے نماز روکتی ہے۔ تو آج ہم نے جتنے بھی ہم یہاں پہ تشریف فرما ہے، جتنے میرے بزرگ، جتنے میرے نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے والد جیسی نعمت اور والد جیسی عظیم منصب اللہ نے جس کو عطا کیا ہے، کیا اس نے اس منصب کا یہ فریضہ ادا کیا ہے؟ اگر باپ کہیں کسی وقت اپنے بیٹے کو یہ کہہ ہی دے کہ اٹھو نماز پڑھنے کے لیے جائیں، تو ماں بول اٹھتی ہے اینو کی کرنا جے، لے دی کیڑی عمر ہے مسیطڑ بڑھان دی۔ تو اس لیے یہ جو بے حیائی کا سیلاب ہے یہ اس وجہ سے ہے۔ آپ کا بچہ ابھی 6 ماہ کی عمر کا ہے۔ میں ایک دن ایک ماڈل ٹاؤن میں ایک گھر میں گیا تو اس بچے کی آنکھیں بہت زیادہ خراب تھی، تو میں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ 6 ماہ یا 7 ماہ اس کی عمر ہے۔ کیا لگے کریے کہ آفت جی ہے موبائل تے لگ گئی ہے، موبائل اینو پھڑائی دے دے سامنے تے بس خوش، بند کری دے تے روئی جاندہ ہے اے بچہ، اور یہاں تک کہ اس کی نظر خراب ہو گئی 6-7 مہینے کی عمر میں۔ جو 6-7 مہینے میں اس طرح موبائل کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، وہ جوان ہونے کے بعد کیا کرے گا؟ تو اس لیے کیا ہم میں سے کون ہے؟ کیا میں ہوں جس نے اپنا یہ فریضہ ادا کیا ہے؟ آپ میں سے کون ہے جس نے یہ فریضہ ادا کیا ہے؟ 3 سال تک سب سے بڑی آپ کے اوپر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے 3 سال تک اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو 5 وقت نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا کرنا ہے۔ نہ میں نے یہ فریضہ ادا کیا، نہ آپ نے یہ فریضہ ادا کیا، تو ہمارے بیٹے جب بے نمازی ہیں، بیٹی بے نمازی ہے، تو یہ فحاشی کے خلاف، جو فحاشی سے ہمارے بچوں کو بچانے والی عبادت تھی وہ نماز تھی، جب ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے تو یہ برائی کا سیلاب ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے کہ آج ہماری عزتیں محفوظ نہیں، آج ہم محفوظ نہیں، نہ کوئی بوڑھی ماں محفوظ ہے، نہ نوجوان کوئی محفوظ ہے، نہ کوئی بچہ محفوظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ کائنات کے لوگوں، یہ نماز تو ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے، اور یہی اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہمیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے، رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے
بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا، اللہ جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ رزق کا ذمہ تو اللہ نے اپنے پاس لیا ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس فریضے کو سر انجام دیں۔ اگر چاہتے ہیں بے حیائی سے یہ معاشرہ پاک ہو جائے، ہمیں نمازیوں میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اپنے بیٹے کے لیے جب اس کو مکہ المکرمہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میرے اس بیٹے اسماعیل کو نمازی بنانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں، ایک ہی بات بار بار زبان سے ادا فرما رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اے میرے صحابہ، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ کیوں؟ قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے جو سب سے آسان حساب ہے، اس کے نامہ اعمال پر یہ دیکھا جائے گا یہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے۔ نمازی ہے تو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا، یہ ہے اس آسان حساب۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نمازی بنے، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائے۔ کتنے ہمارے یہاں کے بزرگ تھے جو یہاں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، آج کہاں ہیں؟ آج کتنے مہینے، کتنے سال بیت کے ان کو قبر پہ جو ہے آرام کرتے ہوئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازی بنے اور خود جو ہے نماز کے مبلغ بنے، لوگوں کو دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فریضہ صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔